بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین۔ دوستوں، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک بہت ہی نصیحت بھرا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں۔ ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو کسی بھی 3 لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں ایک بادشاہ اور ایک فقیر کا واقعہ۔ کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہاں کے لوگ بھی اپنے بادشاہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بادشاہ روز صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا اور اپنے عوام کی خدمت میں لگ جاتا۔ ایک روز کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے بادشاہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور بادشاہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ حملہ کرنے والا نیا بادشاہ بھی عوام کا دل جیتنے میں لگ گیا، مگر یہاں قیدی بادشاہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے، اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں کیا، کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کی، تو پھر بادشاہ کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ بادشاہ یہاں قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ کھانے میں بھی اسے وقت پر کھانا مل جایا کرتا تھا۔ بادشاہ کو قید میں اب 8 مہینے ہونے والے تھے۔ روزانہ اسے شاہی چاول کی خوشبو تو آتی تھی، مگر شاہی کھانا نہیں ملتا تھا۔ مجبوراً اسے قیدیوں والا کھانا ہی کھانا پڑتا تھا۔ ایک دن اسے ناشتہ نہ ملا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت بھی ختم ہونے والا تھا، لیکن بادشاہ کو اب تک کھانا نہیں ملا تھا۔ بادشاہ کو زور کی بھوک لگ رہی تھی، لیکن باہر سے شاہی چاول کی خوشبو ضرور آ رہی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ شاید یہ شاہی کھانا اس کے لیے ہی تیار کیا جا رہا ہو۔ اب تو شام ہو چلی تھی۔ بادشاہ کا بھوک سے برا حال تھا۔ بادشاہ نے قید خانے کے باہری روشن دان سے آواز لگائی، باہر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ قید خانے کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کپڑے میں باندھ کر تھوڑا چاول روشن دان کے اندر پھینک دیا۔ بادشاہ نے جب پوٹلی کھولی تو حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی شاہی چاول ہے جس کی خوشبو اسے روز آتی تھی۔ بادشاہ نے پوٹلی پھینکنے والے سے فوراً پوچھا، آپ کون ہیں؟ دیوار کے اس پار سے آواز آئی، میں ایک فقیر ہوں اور روزانہ یہیں بیٹھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو اور حیرانی ہوئی کہ شاہی چاول اور وہ بھی ایک فقیر کے پاس کیسے آئے۔ بادشاہ نے قید خانے سے پھر آواز لگا کر پوچھا، یہ شاہی چاول آپ کے پاس کیسے؟ فقیر بولا، وہ اس وقت جس دیوار کے پاس بیٹھا ہے اس دیوار کے نیچے سے ایک نالی نکلتی ہے جو محل کے شاہی باورچی خانے سے آتی ہے۔ وہ روز صبح جب یہاں آتا ہے تو نالی پر ایک کپڑا باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے باورچی خانے سے بہہ کر آنے والا چاول اس کپڑے میں رک جاتا ہے، پانی نکل جاتا ہے۔ پھر وہ اس چاول کو گھر لے جا کر صاف کر کے سکھا کر جمع کر لیتا ہے۔ اس طرح میں نے کافی چاول جمع کر رکھے ہیں، مگر اب پچھلے کچھ مہینوں سے وہ یہ چاول جمع نہیں کر پا رہا ہے۔ شاید یہ نیا بادشاہ اپنے نوکروں کو اناج پھینکنے نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ فقیر جب اپنی بات کہہ چکا تو پوچھا، آپ کون ہیں اور اس قید خانے میں آپ کو کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا، میں ہی وہ بدنصیب بادشاہ ہوں جو کھانا برباد کرتا تھا اور اس وقت میں اللہ کی نعمت کو برباد کرنے کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ دوستو، سبق ہے کہ اللہ کی نعمت صرف اناج ہی نہیں بلکہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، جس کے استعمال سے ہمیں سکون ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ اناج، ہوا، پانی، مکان، کپڑا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ جو بھی چیز آپ کو دکھ رہی ہے یا پھر جو بھی چیز اس کائنات میں ہے، سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ جو چیز آپ کے استعمال میں نہ آئے اسے کسی ضرورت مند بھائی کو دے دیں۔ اللہ کی نعمت کو ہرگز برباد نہ کریں۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، اور آپ کے اپنے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں ایسے اور مزید واقعات سننے کے لیے۔